اسرائیل میں حماس کے حملوں سے ایک المیہ یہ بھی ہوا کہ مودی جی کا جو انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ اکنامک کوریڈور بننا تھا اس کے بارے میں یہ طے نہیں پا رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے جائے گا یا فلسطین سے، یا وہ وہاں سے گزر بھی پائے گا یا نہیں۔ جب بھارت کے کیپٹل نئی دلی میں جو G20 سمٹ ہوئی، اس موقع پر امریکہ کی سرپرستی میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ جس انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ اکنامک کوریڈور پر دستخط کیے تھے اسے UAE، سعودی عرب، اردن ہوتے ہوئے اسرائیل میں داخل ہونا تھا۔ لیکن جب حماس نے اپنے مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر یعنی اسرائیل پر حملہ کیا تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کوریڈور جہاں سے گزرے گا وہ اسرائیل رہ پائے گا یا فلسطین ہو جائے گا۔ بہرحال نیوز ایجنسی رائٹرز نے ایک تفصیلی خبر شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کے مقابلے میں جس کوریڈور کی بات ہوئی ہے اور جسے اڈانی گروپ کے حیفا پورٹ سے گزارنا طے پایا ہے اس کے بارے میں ریئلٹی چیک شروع ہو گیا ہے۔ مودی جی نے بھی حماس اسرائیل جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو اعلان کیا ہے اس پر عرب دنیا سوشل میڈیا پر مودی جی کے خلاف ناراضگی ظاہر کر رہی ہے۔ نفرت کی یہ آگ اور اڈانی سے پیار نہ جانے کیا کیا دن دکھائیں گے۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں یاد دلایا ہے کہ جب اس انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ اکنامک کوریڈور کے ایگریمنٹ پر دستخط ہونے تھے تو بڑا راگ اور منحار سننے کو ملا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسے حقیقی معنی میں ایک بڑی ڈیل بتایا تھا اور یورپین کمیشن کے صدر اورسولا لین نے کہا تھا کہ یہ گرین ڈیجیٹل برج ہوگا جو کئی کانٹیننٹس اور سویلائزیشن سے گزرے گا۔ مودی جی نے بھی کہا تھا کہ اس کوریڈور کے ذریعہ آئندہ کئی سال تک ٹریڈ ہوگا۔ بتایا گیا کہ اس کوریڈور سے بھارت اور یورپ کے درمیان شپنگ میں 40% وقت کم لگے گا۔ بھارت کا سعودی عرب کے ساتھ ٹریڈ 2 سال میں دوگنے سے زیادہ ہو کر 2023 میں $53 بلین تک پہنچ جائے گا، اور بھارت کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا اپنے تیسرے سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنر یوروپ کے ساتھ رشتے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ لیکن اب تو اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو کے ساتھ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو ڈپلومیٹک رشتے استوار کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری عرب اور مسلم دنیا میں حماس کے حملوں اور اس پر اسرائیلی جوابی کارروائی کے بعد تمام لوگوں کے جذبات غزہ کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ سے اب یہ انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ اکنامک کوریڈور کا پروجیکٹ سرد خانے میں پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی سوئس کینال ہی بھارت سے یوروپ سامان ڈھونے کا اصل راستہ رہ جائے گا، اور ترکی، امارات اور عراق کے ساتھ مل کر جو اکنامک کوریڈورس بنا رہا ہے اس میں تیزی آ جائے گی۔ مودی جی نے حماس اسرائیل جنگ میں ایک ٹویٹ کر کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پر عرب دنیا میں سوشل میڈیا پر بڑی ناراضگی ظاہر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی عرب دنیا میں کام کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں اور ان کا پرائم منسٹر عرب دشمن ملک کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسکرین پر دیکھیے اسرائیل کے سپورٹ میں مودی جی کے ٹویٹ پر عرب دنیا کی میڈیا نے کیا رد عمل دیا اور سوشل میڈیا پر کیا کیا لکھا گیا۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مودی ہے تو ممکن ہے۔ بھارت سے اڈانی کے حیفا پورٹ تک مال پہنچانے کا کوئی راستہ تو نکل ہی آئے گا۔ اس کا ایک ماڈل یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔